بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 20 شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے وہ آگے شیئر کریں اور دوسروں کو میرا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حابس نے سوال کیا۔ میں کہیں شراب تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے مشکیزے سے چند گھونٹ پینے کے بعد میری پیاس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عاصم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر پڑاؤ میں گھومنے کے بعد وہ سین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سین بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں ابھی شہنشاہ سے مل کر آیا ہوں۔ میں نے اس سے تمہاری کارگزاری کا ذکر کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے اور آج ان کے سینے میں میرے بعض دوستوں نے بھی تمہاری تعریف کی تھی۔ تم ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے ہو جنہیں انعام کے قابل سمجھا گیا ہے۔ اب تمہیں 2-4 دن کے اندر شہنشاہ کی قدم بوسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب کے چند گھونٹ پینا چاہتا ہوں۔ سین نے متعجب ہو کر عاصم کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، وہ سراہی سام بھری ہوئی ہے، جتنی چاہو پی سکتے ہو۔ قسم توڑنے کے لیے اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ عاصم نے سین کے سامنے بیٹھ کر پاس ہی پڑی ہوئی سراہی سے ایک پیالہ بھرا اور اسے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ دوسری بار پیالہ بھرنے لگا تو سین نے کہا، عاصم یہ شراب بہت تیز ہے، تم مدت کے بعد پی رہے ہو۔ میں مدہوش ہونا چاہتا ہوں۔ عاصم نے یہ کہہ کر آن کی آن دوسرا پیالہ بھی خالی کر دیا۔ سین اب قدرے مضطرب ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاصم نے تیسری بار سراہی اٹھانے کی کوشش کی تو سین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، تم اتنی شراب برداشت نہیں کر سکو گے۔ بہت اچھا، عاصم نے اٹھنے ہوئے کہا، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ سین نے کہا، تمہاری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی پی چکی ہو۔ حابس کے مشکیزے میں صرف چند گھونٹ تھے، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد گر پڑا۔ سین نے تالی بجائی اور پہرہ دار بھاگتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ سین نے کہا، اسے اٹھا کر اس کے خیمے میں لے جاؤ، لیکن نہیں، اسے یہیں ایک طرف لٹا دو۔ پہرے داروں نے حکم کی تعمیل کی اور سین انہیں رخصت کر کے عاصم کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بے ہوش نہیں ہوں۔ اگر یروشلم کی گلیوں کا خون شراب بن جاتا اور میں اس کے اندر غوطے لگاتا تو بھی مدہوش نہ ہوتا۔ اگلے دن عاصم گہری نیند سے بیدار ہوا تو سین وہاں نہ تھا۔ وہ اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور پہرے دار نے ادب سے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، آپ پہلے بہت دیر سوئے رہے ہیں۔ آقا کا حکم تھا کہ آپ کو بیدار نہ کیا جائے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ الال صبح شہر چلے گئے تھے۔ اگر حکم ہو تو آپ کے لیے کھانا منگوا لیا جائے۔ نہیں، اس وقت مجھے بھوک نہیں، میں ذرا گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ یروشلم میں 3 دن قتل عام جاری رہا۔ تیسرے دن شہر میں بگڑتی ہوئی 90,000 لاشوں کے طوفان نے فتح لشکر کے پڑاؤ میں پناہ لینے پہ مجبور کر دیا۔ اس عرصے میں مال و غنیمت کے علاوہ ہزاروں قیدی عورتیں جنہیں غلام بنانے کے قابل سمجھا گیا پڑاؤ میں منتقل کی جا چکی تھی۔ اس کے بعد ایک ہفتہ فتح کا جشن منایا گیا۔ سرکردہ یہودی نذرانے پیش کرنے اور ایرانی اور عرب قبائل کے جاں باز اپنی کارگزاری کی انعامات حاصل کرنے باری باری کسرا کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عاصم کو ایک خوبصورت تلوار ملی جس کا دستہ قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ جشن کے اختتام پر جنگی قیدی اور مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ مسلح دستوں کی حفاظت میں ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا اور باقی لشکر نئے محافظوں کی طرف کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ طوفان جس کی شدت نے عاصم کو نڈھال کر دیا تھا گزر چکا تھا اور اس کی طبیعت آہستہ آہستہ سنور رہی تھی۔ ایک رات وہ حابس کے خیمے میں چند عرب سرداروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے مشہور شعراء کے کلام سنا رہے تھے۔ ایک ایرانی نوجوان خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، سین آپ کو بلاتے ہیں۔ عاصم اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سین نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، عاصم میں نے تمہیں ایک اہم خبر سنانے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے ایشیا کوچک کا محاذ پہ بھیجا جا رہا ہے۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ عاصم نے سوال کیا۔
میں پرسوں روانہ ہوں گا، لیکن تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اب کچھ عرصے کے لیے ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ عاصم کا دل بیٹھ گیا اور کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ سین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ موجودہ حالات میں تمہارے لیے مصر کی طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کے ساتھ رہنا زیادہ سود مند ہے۔ آج شہنشاہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ عرب قبائل کے رضاکار عام طور پر فوجی نظم و ضبط کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ جس قدر بہادر ہیں اس قدر خود سر بھی ہیں۔ وہ افریقہ میں ہمیں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جس میں ان لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی ہوشیار اور معاملہ فہم آدمی کی ضرورت پڑے۔ مہران، جسے افریقہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سونپی گئی ہے، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے یثرب کے اس نوجوان کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ عرب روسا متفقہ طور پر اپنا سالار تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ عاصم کو ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہوا بھی تو تمہاری آواز فوج کے ایرانی عہدیداروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے گی۔ عاصم، مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں اپنے جوہر دکھانے کے بہترین موقع ملیں گے۔ اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں تو ایشیا کوچک میں تمہیں صرف ایرانی عہدیداروں میں ان ترک قبائل کے سرداروں سے سابقہ پڑے گا جو ہمارے حلیف ہیں، لیکن یہ لوگ تمہاری سپاہانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے بجائے تمہارے حاسد بن جائیں گے، اور اگر تم وہاں ایک اجنبی سمجھے جاؤ گے لیکن افریقہ کے محاذ پر لڑنے والے عربوں کے رہنما بن کر تم ایرانیوں سے بھی خراج تحسین حاصل کر سکو گے۔ کم از کم ہمارے جرنیلوں میں تمہیں کوئی اپنا رقیب خیال نہیں کرے گا۔ صبح مہران عرب روسا کو بلا کر یہ کہے گا کہ تم متفق ہو کر کسی ایک کو اپنا سالار اعلیٰ بنا لینا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ کسی غیر جانبدار عرب کی تلاش کریں گے تو ان کی نگاہیں لا محالہ تمہیں پر مرکوز ہوں گی۔ اس کے بعد تمہیں میرے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عزت، شہرت اور کامیابی کا کوئی راستہ ایسا نہ ہوگا جسے تم اپنی تلوار کی نوک سے نہیں کھول سکو گے۔ عاصم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن مجھے شہرت اور کامیابی کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں آیا تھا، اور حبس کے آدمی کی رہنمائی میں نے صرف اس لیے قبول کی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو میں گزشتہ جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے بزدل کھلانا پسند کرتا۔ عاصم، ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ میں کسی دن قسطنطنیہ کے آس پاس تمہارا استقبال کروں گا، اور اس وقت جب تم افریقہ سے فتح کے پرچم اچارتے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوگی کہ میں نے تمہیں کوئی غلط راستہ بتایا تھا۔ میں کسی دن تمہیں کسرا کے دائیں ہاتھ بیٹھنے والوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ عاصم کچھ کہے بغیر اٹھا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تنہا اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سین مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے کسرا کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کی تمنا نہیں۔ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو مجھے روم اور ایران کی جنگوں سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس ویرانے میں اپنے لیے کسی راستے یا منزل کی تلاش نہ تھی۔ مجھے صرف تمہاری رفاقت کی ضرورت تھی، لیکن یہ سب ایک خود فریبی تھی۔ میں سین کے اشارے پر جان دے سکتا تھا، لیکن اس کا رفیق یا دوست نہیں بن سکتا۔ یہ سوچا کرتا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو میں سین کے ساتھ دمشق جاؤں گا، اور فسطینہ دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ میرا استقبال کرے گی، لیکن اب شاید میں اسے دوبارہ دیکھ نہ سکوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں افریقہ کے محاذ سے زندہ واپس نہ ہوں، اور پھر چند سال بعد شاید اسے میرا بھی نام بھی یاد نہ رہے۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ حادثات جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اسے ایک خواب محسوس ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن اس کے پاس جاؤں اور اسے یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو کہ میں اسے جانتی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سین اپنی بیٹی کی مستقبل کے متعلق سوچتے ہوئے یہ ضروری سمجھتا ہو کہ ہمارے راستے آج ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ جب وہ میرے متعلق پوچھے گی تو وہ کہے گا، بیٹی ہم تمہیں اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ ہم میں سے نہیں تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ ایک نیکی کی تھی اور میں نے اس کا بدلہ دے چکا ہوں، اور اب اس قابل ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ پھر وہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب میں افریقہ کے محاذ پر سین کی بلند ترین توقعات پوری کرنے کے بعد واپس آؤں تو اس کے گھر کا دروازہ میرے لیے کھلا ہو، اور جب میں فسطینہ سے یہ کہوں کہ میری جنگیں، میری فتوحات، میری کامیابیاں سب تمہارے لیے تھی، تو وہ شرم و ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے فخر سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھے۔
دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد عاصم کو نیند آ گئی۔ تیسرے روز الل صبح 10,000 سوار ایشیائی کوچک کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سین اپنے خیمے سے نکلا اور اس کے دوست جو اسے الوداع کہنے کے لیے باہر جمع تھے یہ کے بعد دیورے اس سے مسافہ کرنے لگے۔ جب عاصم کی باری آئی تو اس نے مسافہ کرنے کے بجائے دونوں ہاتھوں کو کندھوں پر رکھ دیے اور کہا، میں رستے میں 2 دن کے لیے ٹھہروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ فلسطینہ کا پہلا سوال تمہارے متعلق ہوگا۔ تم اسے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ عاصم کے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جواب دیا، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں کسرا کا سپاہی بن چکا ہوں اور اب مجھے کسی کی چیخیں پریشان نہیں کرتی۔ سین نے اچانک گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر حالات نے اجازت دی تو ممکن ہے کہ میں کچھ عرصہ تک فلسطینہ اور اس کی والدہ کو اپنے پاس بلا لوں، ورنہ انہیں میدان بھجوانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد تم ہمیں تلاش کر سکو گے۔ میں خود بھی تمہارے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مصر کی مہم جلد ختم ہو جائے اور میں تمہیں ایشیائی کوچک کے محاذ پہ بلا لوں۔ ایرج اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے سین کے قریب کھڑا تھا۔ عاصم کی نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے مغرور چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ سین نے قدر توقف کے بعد آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ لے لی اور اس پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پڑاؤ میں نگاروں کی صدائیں بلند ہوئیں اور 10,000 سواروں کا لشکر 4 قطاروں میں کسرا کے قیام گاہ کے آگے سے گزرنے لگا۔ شہنشاہ ایران فوج کے سرداروں مذہبی پیشوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر کشادہ صاحبان کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سونے کے ایک چوڑے آتش دان میں مقدس آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مجوسیوں کا بڑا کاہن بلند آواز میں دعا مانگ رہا تھا اور ہر موضوع خسرو پرویز کو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ اور دیوتاؤں کا دیتا تھا، فتح دے، ہر آزمودہ ہر دشمن کو تباہ کر دے، ہمارے لشکر کے لیے دمشق اور یروشلم کی طرح قسطنطنیہ کے دروازے بھی کھول دے۔ اور خسرو پرویز کبھی سین کی قیادت میں کوچ کرنے والے سواروں اور کبھی پڑاؤ میں لشکر کے ان خیموں کی سمت دیکھتا جو چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا مغرور چہرہ زبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ آج زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے سوا کوئی نہیں۔ آج ابنائے آدم کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عاصم کسرا کے قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک اور ٹیلے کے دامن میں کھڑا تھا جب سین کا لشکر گرد و غبار کے بادلوں میں روپوش ہو گیا۔ نگاروں کی صدائیں فضا میں گم ہو کر رہ گئی تو وہ نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سین کے ساتھ رفاقت کا زمانہ اسے خواب معلوم ہوتا تھا، ایک ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت وہاں بیٹھا رہا۔ رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ چند سال کے اندر پھر غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مسلمان اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ غالب اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ایسی پیشن گوئی تھی جو قرآن میں نازل ہوئی تھی۔ شام میں ایرانی فتوحات کے ساتھ آگ اور صلیب کا مارکا ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکا تھا۔ ایران اپنی تلوار کی نوک سے انسانی تاریخ کی ایک نیا ورق الٹ چکا تھا۔ مورخوں کی نگاہ میں بازنطینی سلطنت کی تباہی کے ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تھے، لیکن کارکنان قزاد و قدر کی نگاہیں روم اور ایران کے سینکڑوں کوس دور اس بے آب و گیا اور وادی کی طرف لگی ہوئی تھی جہاں کفر اور اسلام کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار، جن کے پاس ظاہری اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، شرک، جہالت اور گمراہی کے اندھیرے اور بحری قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو چکے تھے۔ یہ نور و ظلمت کا مارکا تھا جس کے نتائج کے ساتھ بے باس انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا، جو صدیوں سے توہمات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور جن کے نزدیک زمانے کی ہر کروٹ بے معنی تھی۔ دین اسلام اس ظلمت گدے کا چراغ تھا جہاں انسانیت کا قافلہ طریقے میں بھٹکنے کا عادی ہو چکا تھا۔ عربوں کے نزدیک اپنے مشرکانہ توہمات اور اپنی جعلی عصبیتوں کے گروندوں سے باہر زندگی کی کوئی نئی صورت قابل قبول نہ تھی، اور خدا کی توحید اور انسانی مساوات کا نعرہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، ان کے مشرکانہ عقائد
اور ان کی جعلی عصبیتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ چنانچہ مشرکین مکہ جنہوں نے آج تک کسی اجتماعی نسب العین کے لیے اتحاد کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، اسلام کے خلاف پورے عرب کے اتحاد کے متمنی تھے۔ وہ حق پرست جو توحید کے چراغ کی روشنی میں آنکھیں کھولنے کے بعد انہیں نئے راستے اور نئی منزلیں دکھا رہے تھے، ان کے نزدیک بیرونی حملہ آوروں سے زیادہ خطرناک تھے۔ مشرکین مکہ کو اپنی پرانی روش بہت عزیز تھی۔ توحید رسالت پر ایمان لانے والے مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت میں ایک کمزور عورت یا ایک بے بس غلام کا اضافہ بھی انہیں ناقابل برداشت محسوس ہوتا تھا۔ عجم میں کیسر کے جرنیل میں قدرت سلطنت روما پر ایرانیوں کی جلغار سے پریشان تھے۔ عرب کے اندر اس سے کہیں زیادہ قبیلہ قریش کے اکابر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے عزائم و استقلال سے ہراساں تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ روم پر ایران کی فتوحات کسرا پرویز کی عسکری قوت اور جنگی وسائل کی برتری کا نتیجہ تھی، اور قریش اپنی تعداد اور قوت کی برتری کے باوجود اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن نہ تھے۔ ان کا مقابلہ ایک ایسے بے سر و سامان لشکر سے تھا جس کے امیر کے وجود میں وہ انسانیت کی تمام عظمتیں دیکھ چکے تھے، اور اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے، جس کی کوئی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوتی۔ اہل مکہ کے لیے یہ بات معمولی نہ تھی کہ ان کی طاقت اور ہمت، ان کی شر انگیزی اور اعزار رسانی کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنا غلام کا بھی ایمان متزلزل نہ ہو سکا تھا۔ وہ اسلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کے باوجود نبی عربی کو غیر معمولی شخصیت کے معترف تھے۔ انہیں اس بات کا ملال تھا کہ عبد المطلب کا پودا، جس کا ہمہ گیر شخصیت قریش کی سب سے قیمتی پونجی ہو سکتی تھی، ان کے صدیوں پرانے بتوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکا تھا۔ مکہ میں خدا کا پہلا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے تعمیر ہوا تھا، جہالت اور گمراہی کے ادوار میں ایک بت گدے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ تاہم کعبہ اللہ سے عربوں کی عقیدت کا رشتہ اب بھی قائم تھا۔ وہ ہر سال حج کے دنوں میں مکہ آتے، کعبے کا طواف کرتے تھے، اپنے خاندان یا قبیلے کے بتوں کے سامنے نذرانے پیش کرتے، انہیں پوجتے اور ان سے اپنے دشمنوں کے خلاف اعانت کے طلبگار ہوتے۔ اگر ایک بت ان کی خواہشوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتا تو وہ کسی دوسرے بت کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ ان کی بے راہ روی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی معیوب نہ سمجھتے تھے۔ قریش کے متولی نگراں اور محافظ تھے۔ قریش کعبے کے متولی نگران اور محافظ تھے، اس لحاظ سے ایران کے مجوسی کانوں کی طرح انہیں بھی عرب کے دوسرے قبائل پر ایک طرح کی مذہبی سیاسی تہذیبی برتری حاصل تھی۔ حج ان کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر جمع کیے جانے والے بتوں کے تقدس کا رعب قائم رکھنا وہ اپنا فرض خیال کرتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے خدا کی توحید کا پرچم بلند کر کے قریش کو چونکا دیا تھا۔ چنانچہ بت پرستی کی حمایت اسلام اور بعد دستور جاری رکھنے کے لیے اسلام کی مخالفت ان کے نزدیک اپنی مذہبی رسومات کے تحفظ کے لیے ایک اہم اقتصادی مسئلہ بھی تھا، اور وہ بتوں کے خلاف کوئی آواز سننے کو تیار نہ تھے، جن کی بدولت انہیں ہر سال اپنے ہمسایوں سے ایک طرح کا خراج وصول ہوتا تھا۔ پھر مکہ سے باہر بھی عرب قبائل کے چھوٹے چھوٹے بڑے حاجت رواؤں کے بت اور ان کی پوجا کے آداب اور رسوم سکھانے والے کاہن موجود تھے، اور قریش مکہ کی طرح ان کاہنوں کا بھی یہ گوارا نہ تھا کہ نئے دین کی روشنی مکہ کی تاریک فضاؤں میں اجالا کرنے کے بعد ان کی مسجدوں تک پہنچ جائے۔ چنانچہ توحید کا نعرہ صرف قریش مکہ کی بے راہ روی کے خلاف ہی نہیں بلکہ پورے عرب کی جہالت اور گمراہی کے خلاف ایک اعلان کے مترادف تھا۔ ان کے کاہن، ان کے سردار، ان کے شاعر اسلام کو ایک اجتماعی خطرہ سمجھ کر متحد اور منظم ہو رہے تھے۔ توحید کا چراغ بجھانے کے لیے جو آندھی چند سال قبل مکہ سے اٹھی تھی، اس کی بھیانک طریقیاں بتدریج پورے عرب کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ جب شام کی رمزگاہوں میں رومیوں کی ستوت کی پرچم سرنگو ہو رہے تھے، اہل مکہ کے نزدیک دین اسلام کے مخالفت وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اپنی مشرکانہ رسوم کے باعث عیسائیوں کی بانسبت ایران کے مجوسیوں سے زیادہ قریب تھے، اس لیے روم ایران کی جنگ میں ان کی ساری ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا مذہب اپنی حقیقی صورت میں دین اسلام سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اور اس کے باوجود
کہ انہوں نے خدا کی توحید کے متعلق دین مسیح کو بنیادی تصور کو ایک مذاقہ بنا رکھا تھا، وہی رسالت اور آخرت کے متعلق ان کے عقائد عرب کے مشرکوں یا ایران کے مجوسیوں کے مقابلے میں اسلام سے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے ایرانیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کی تباہی بربادی کی داستانیں سن کر مسلمانوں کا ارزردہ اور پریشان ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ جب شام سے کسرا کے فتوحات کی خبریں آتے تھے، مشرکین مکہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ وہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایک قسم کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، جس طرح مجوسیوں نے عیسائیوں پر شام کی زمین تنگ کر دی ہے، اس طرح ہم بھی تمہارے لیے عرب میں سانس لینا ممکن نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانیوں کے فتوحات پر مشرکین مکہ کے خوش ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عراق، عرب اور یمن کے بعض قبیلے کسرا کے حلیف بن کر اس جنگ میں شریک ہو چکے تھے، اور ان کے وحشیانہ کارناموں کی داستانیں عربوں کی نسلی غرور اور جعلی عصبیتوں کے لیے تسکین کا سامان مہیا کرتی تھی۔ ان حالات میں احکام الحاکمین نے اپنے برگزیدہ رسول پر قرآن کی وہ آیات نازل کی جن میں رومیوں کی فتح کی بشارت دی گئی تھی، جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر یہ پیش گوئی صرف روم اور ایران سے متعلق رکھتی تو شاید مشرکین مکہ اس قدر دلچسپی کا اظہار نہ کرتے، لیکن اس میں مسلمانوں کی فتح کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھی۔ ان کو اس لیے یقین نہیں تھا کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ اور اپنے اندازوں کے مطابق دین اسلام کے لیے کامیابی کے تمام راستے بند کر چکے تھے، اور ناقابل برداشت اس لیے کہ مجبور مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت اپنی مظلومیت، اپنی مجبوری اور بے سر و سامانی کے باوجود اس پیش گوئی کی صداقت پر ایمان لے آئی ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ قریش کے بڑھتے ہوئے مظالم سے تنگ آ کر ان کی ایک جماعت حبشہ میں پناہ لینے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاس مشرکین مکہ کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ تمہارے پاس کامیابی اور فتح کے وسائل کون سے ہیں، تاہم ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہ تھا جس میں جو اس پیش گوئی کی صداقت پر یقین نہ رکھتا۔ وہ اپنے ہادی برحق کی نگاہوں سے اپنے منزل دیکھ چکے تھے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ان کے راستے میں علائم و مصائب کے کتنے پہاڑ کھڑے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کی سادگی اور بے خبری کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان بلا کشان محبت کی نگاہیں ظاہری اسباب کی سرحدوں سے آگے دیکھ رہی ہیں، اور جب زمین کے کانٹوں سے ان کے پاؤں چھلنی ہوئے ہیں، اس پر رحمت کے پھولوں کی بارش ہونے والی ہے۔ آج جس دین کی فتح کا تصور ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، کل اسی کی حمایت میں وہ جان کی بازی لگانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ جس چراغ کو آج وہ بجھانا چاہتے ہیں، کل اس کی روشنی سے عرب و عجم کے ظلم قدے منور ہونے والے ہیں، اور جس نازک پودے کو آج وہ جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں، اس کی آبیاری کے لیے وہ اپنے خون پیش کریں گے، لیکن وہ کل ابھی دور تھی۔ اس وقت مشرکین مکہ اسلام کی مخالفت سے آگے کوئی بات سوچنے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن امیہ بن خلف، عقبہ بن ابو معید، عتبہ بن ربی، عاص بن دائل، ابو سفیان اور مکہ کے چند نامور قریش سب سے بڑے سردار ولید بن مغیرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ مکہ کے عوام کی طرح ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، جو ان کے مشرکانہ عقائد کی نفی کرتی تھی۔ صرف اتنا ہی فرق تھا کہ وہ بے فکر عوام ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کے خلاف اپنے شعروں اور مسخروں کی طنزوں استغراق پہ بے اختیار کہکا لگایا کرتے تھے۔ یہ لوگ جن کے کندھوں پہ قریش کی سیاست کا بوجھ تھا، نسبتاً سنجیدگی کے ساتھ اپنے حال کے واقعات اور مستقبل کے مسائل پہ غور کر رہے تھے۔ جاہلی غرور انہیں دین اسلام کے متعلق کھلے بندوں اس خوف و اضطراب کی اظہار کی اجازت نہ دیتا تھا جو ان کے دل کی گہرائیوں میں جا گزری تھا۔ وہ اسے کھوکھلے کہکوں اور اداس مسکراہٹوں میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس ظاہری احتیاط کے باوجود کسی نہ کسی کی زبان پہ کوئی ایسی بات آ جاتی کہ ان کے کہکے حلق میں اٹک کر رہ جاتے۔ ولید بن مغیرہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال کے اندر اندر رومیوں کی فتح کے متعلق پیش گوئی کی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کا جادو دیر تک نہیں چلے گا۔ اب تک ہم نے اپنے معبودوں کے خلاف عبد المطلب کے پوتے کی باتیں برداشت کی ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں جب اس پر ایمان لانے والے مکہ کے چڑاہوں میں کھڑے ہو کر اسے جھٹلائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایرانی اہل روم کے صفا ہستی سے نابود کیے بغیر دم نہیں لیں گے۔ شام کے حالات سے مکہ کا کوئی اور آدمی
ابو سفیان سے زیادہ باخبر نہیں۔ تم انطاکیہ، حلب، دمشق اور یروشلم کی تباہی کا حال سن چکے ہو۔ روم کے عیسائی بھیڑیوں کا ریوڑ ہے جنہیں ایران کے شیروں نے سمندر کی طرف ہانک دیا ہے۔ تم ان قریب سن لو گے کہ انہوں نے شہر کی طرف مصر میں کئی خاموں کو نئی تعمیروں کا اقتدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمارے قریب وہ ملک جہاں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد غالب آنے کی بشارت دی گئی ہے، شام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیش گوئی کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ کسرا کے لشکر اور شام پر مکمل فتح حاصل کر چکا ہے اور رومی صدیوں تک دوبارہ اس طرف دیکھنے کی جرات نہیں کریں گے۔ لیکن کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ جب چند سال بعد رومی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ اب اس کا دوبارہ اٹھنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو وہ اس پیش گوئی سے صاف انکار کر دے گا۔ ابو جہل نے کہا، چچا میں بذات خود اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ پیش گوئی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی مسلمان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں، لیکن میں کم و بیش 10 مسلمانوں سے اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ مجھے اس بات پر تعجب نہیں کہ عبد المطلب کے پوتے نے ایک انہونی بات کہی ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ مجھے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا جسے اس پیش گوئی کی صداقت میں ذرا بھر بھی خدشہ ہو۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نبی کو قرآن کے آیات میں یہ بشارت دی ہے اور قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ ابی بن خلف نے ابو بکر کے سامنے اس آیات کا مذاق اڑایا تھا اور اسے شرط لگانے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ ابو بکر نے یہ شرط مان لی، اگر 3 سال کے اندر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو اسے 10 اونٹ دے گا اور ابی خلف کو 10 اونٹ دینے پڑیں گے، ورنہ ابی بن خلف کو 10 اونٹ دینا پڑے گی۔ عتبہ بن ربی نے کہا، مجھے یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب ایران کی فتح کی شکست میں تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن میں حیران ہوں کہ مسلمان ایرانیوں کی شکست کی پیش گوئی سے کیوں مسرور ہیں۔ انہیں اس سے کیا تعلق ہے کہ شام میں کون ہارتا ہے کون جیتا ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان کئی باتیں مشترک ہیں۔ جب سے ہم نے انہیں یہ تانے دینے شروع کیے ہیں کہ جس طرح شام کے عیسائی ایرانیوں کے ہاتھوں میں تباہی کا سامنا کر رہے ہیں، اس طرح ہم بھی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس وقت سے انہیں ہماری طرح ایرانیوں سے بھی دشمنی ہو گئی ہے۔ مکہ میں جب ایرانیوں کے کسی نئی فتح کی خبر آتی ہے تو مسلمانوں کا رد عمل دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی شکست محسوس کرتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے یہ پیش گوئی کی ہے۔ لیکن آپ سب اس بات پر حیران ہوں گے کہ اس پیش گوئی کے بعد نہ صرف رومیوں کے دوبارہ غالب آنے پر ہی نہیں بلکہ اپنی فتح کے متعلق بھی پر امید ہو گئے ہیں مسلمان۔ قرآن کی جو آیات میں نے سنی ہے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ رومیوں کی فتح کے بعد مسلمان اپنی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جس دشمن پر فتح حاصل کرنے کے متمنی ہے وہ کون ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ روم و ایران کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے مستقبل کے ان خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کے باعث پیش آ سکتے ہیں۔ حاضرین اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور محفل پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے کہا، میرا دانشمند اور دور اندیش اور بہادر بھتیجا مسلمانوں کے مسئلے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سننا اور اسے جھٹلانا اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ دوسروں کے لیے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے دور رہیں اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ سنے، لیکن اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ الل صبح بستر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آج رات اس پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس پر بھی اس کا جادو کا اثر نہ ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ ہنس رہا تھا۔ حاضرین شرارت امیز مسکراہٹوں کے ساتھ اس کے بھتیجے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل پاس ادب سے کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، لیکن جب حاضرین کی مسکراہٹیں دبے دبے کہکوں میں تبدیل ہونے لگی تو وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ عرب کا سارا غرور دراز قامت انسان کی نگاہوں میں آ گیا ہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، چچا آپ میری باتیں مذاق نہ سمجھیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ آپ کی طرح میری رگوں میں بھی ولید کا خون ہے۔ عبد المطلب کے پوتے کا جادو بنو ہاشم کے کمزور افراد پر چل سکتا ہے، مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ اگر قریش کے متعلق کے تمام خاندان بلکہ پورے عرب کے قبائل بھی مسلمان ہو جائیں
تو بھی میں تنہا ان کا مقابلہ کرنے کی جرات رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والوں کو سب سے زیادہ اذیتیں میں نے پہنچائی ہیں۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ اس نے نئے دین کے باعث عرب میں قریش کے مستقبل کے جو خطرات پیش آ سکتے ہیں ان کی طرف سب سے پہلے میں نے توجہ دی ہے۔ آپ مجھے بے حمیت یا بے غیرت ہونے کا طعنہ نہیں دے سکتے، لیکن آج سرداران قریش میری بات غور سے سن لیں۔ عرب میں ہماری اہمیت، ہمارا اقتدار، ہماری عزت صرف اس لیے ہے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں۔ ہم کعبہ کے ان 360 بتوں کے محافظ اور نگہبان ہیں جن کے لیے دور دراز کے قبائل نذرانے اور چڑھاوے لے کر آتے ہیں۔ وہ معبود ہیں جن کی بدولت اس میں تمام باشندوں کی دولت ہمارے لیے اور عزت ہمیں دولت اور عزت نصیب ہوئی ہے جو عرب کے کسی قبیلے کے حصے میں نہیں آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کا دشمن ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر جن بتوں اور کو پوجتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب قریش کے کسی فرد کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بس چلا تو وہ ہمارے معبودوں پر ہاتھ ڈالنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں اس بارے میں بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اس نے دین کے ہاتھوں ہمارے معبود شکست کھائیں گے، جب کعبہ ہمارے بتوں سے خالی ہو جائے گا تو عرب کے اندر قریش کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ آج مکہ عرب کا مذہبی، تجارتی اور سیاسی مرکز ہے، لیکن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پورے ہو جائیں گے یہ فاقہ کش چراہوں کی ایک گمنام بستی ہوگی۔ پھر دور دراز کے لوگ یہاں حج کے لیے نہیں آیا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے سینے پہ ایک خنجر ہے۔ ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خنجر ہمارے دل میں اتر جائے۔ اس نے صرف ہمارے اسلاف کے مذہب کے خلاف ہی بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کیا، بلکہ عرب کی ان تمام روایات کے خلاف آواز بلند کی ہے جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے نزدیک قریش اور دوسرے عربوں کے رتبے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ غلام اور آقا کو ایک حساب میں دیکھنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک حبشی غلام بھی ہماری ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک انسان کی برتری اور عظمت کا راز اس کے حسب و نسب میں نہیں بلکہ اعمال میں ہے۔ اس کی نگاہ میں قریش کی عالی نسبہ سرداروں کے مقابلے میں ہمارے وہ حقیر لونڈی اور غلام افضل ہیں جو اس کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں۔ امیہ بن خلف نے ولید بن مغیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ کے بھتیجے کو قریش کی ننگی تلوار سمجھتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے اس قدر خائف ہے۔ کیا اسے مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ان میں سے کئی مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمیں اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ باقی چند آدمی جو یہاں رہ گئے وہ ان کو بھاگنے کی بھی سکت نہیں، ہمیں نگل لیں گے؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں مسلمانوں کا کوئی جادو نہیں چل رہا، ورنہ ایسی باتیں سن کر وہ کوئی جاسوس ہماری باتیں نہیں سن رہا، ورنہ وہ ایسی باتیں سن کر شیر ہو جاتے۔ ابو جہل نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، امیہ جب کسی میدان میں ان لوگوں کا سامنا کرنے کا وقت آئے گا تو تم مجھے بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکو گے، لیکن دور اندیشی تمہارے نزدیک بزدلی کے مترادف ہے تو میں تمہارے منہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ میری بات غور سے سنو، ہمارا مقابلہ صرف گوشت، خون اور ہڈیوں سے بنے ہوئے انسانوں کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ بات کوئی تمہارا غلام بلال جسے دہشت زدہ کرنے کی تمہیں پریشانی کی ایک ہلکی سی شکن بھی جو تم نے اس کے ساتھ کیا، اس کو ایک ہلکی سی شکن بھی نہیں آئی، وہ ابھی بھی جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تم اسے اسلام سے منور کرنے کے لیے سارے جتن کر چکے ہو۔ تم اس سے جلتے ہوئے پتھروں، تپتی ہوئی ریت پر الٹا لٹا چکے ہو۔ تم نے کوڑے مارے، تم نے اس کی چمڑی ادھیر دی، لیکن تمہارے ہاتھ تھک جاتے ہیں تو تم اسے مارے پیٹنے گھسیٹنے کے لیے مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتے ہو، جس کی وہ کون سی اذیت ہے جو تم نے اسے نہ دی ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم اس میں نہ آزما چکے ہو۔ امیہ بن خلف نے کہا، یہ میرا فرض ہے اور میں جب تک وہ ہار نہیں مانتا میں اس کے ساتھ یہی سلوک جاری رکھوں گا۔ تمہیں میرے غلام کی حمایت میں زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ ابو جہل نے جواب دیا، تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ میں ایک مسلمان کی حمایت کر سکتا ہوں اور وہ بھی ایک غلام کی؟ تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے جواب دیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا انقلاب آ چکا ہے جو میری اور تمہاری نہیں بلکہ ہم سب کی سمجھ سے بالا تار ہے۔ اگر بنو ہاشم کا کوئی
کوئی معزز آدمی اپنی خاندانی حمایت سے مجبور ہو کر ابو مطلب کے پوتے کی حمایت پر اتر آئے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ ضعیف عورتیں، کمزور اور بے بس غلام جنہیں کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا ہمارے سامنے تن کر کھڑے ہو جائے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے عمار کی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، لیکن جب میری برچی اس کے سینے کے پار ہو رہی تھی تو بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں اس کی نگاہوں میں موت کا خوف دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ میں نے زنیرہ کو مار کر اندھا کر دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کی کھال ادھر ڈالوں تو بھی وہ اسلام سے تائب نہیں ہوگی۔ تم خباب رضی اللہ عنہ کو دھکتے ہوئے انگاروں پہ الٹا کر دیکھ چکے ہو، اور دوسرے مسلمانوں کو جسمانی اذیتیں مچانے میں بھی تم نے کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہ کی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم کسی انتہائی کمزور اور بے بس مسلمان کو بھی اپنے اسلاف کے دین پر واپس نہیں لا سکے۔ اہل عرب نے آج تک کسی ایسے بے بس آدمی کو آقائی قبول نہیں کی تھی جس کے ہاتھ فتوحات کامرانیوں کے ظاہری اسباب سے خالی ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عربوں کو گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جب اس کے لیے کعبے کے اندر داخل ہونا ناممکن بنا دیا گیا ہے، تو اس کے پیروکار اور بد دل ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس حقیقت کو اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ مکہ کی سنگلاخ زمین ایک نئے دین کا پودا ایک پودا پیدا ہو چکا ہے اور جسے ہم ہرا نہیں سکے، لیکن ہماری تمام تدبیروں کا اثر الٹا ہم ہی پر پڑ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرعوب نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں کو یہ احساس دلانے سے قاصر ہے کہ تمہارا نبی ان وسائل سے محروم ہے جو ایک رہنما کی فتح اور کامرانی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ